الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. ان آیات کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت پر مطلع کروں جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دے گی؟ تم جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو اور اللہ کے راستے میں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، اور ایسے پاکیزہ گھروں میں بھی جو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جیسا کہ فرمایا کہ میں بھی مسیح موسوی کے قدم پر بھیجا گیا ہوں، اور جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رحم اور معافی کی تعلیم دی تھی، میں بھی رحم اور بخشش اور صلح اور آشتی کی اسلامی تعلیم کے ساتھ مسیح محمدی کے طور پر بھیجا گیا ہوں اور مذہبی جنگوں کے خاتمے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہ زمانہ اب قرآن کریم کی تعلیم کی اشاعت کا زمانہ ہے۔ تلوار کے جہاد کا اب زمانہ نہیں ہے، لیکن اسلامی تعلیم کو پھیلانے کے لیے قلم کا جہاد اور تبلیغ کا جہاد جاری ہے، اور اس جہاد کے جاری رکھنے کے لیے بھی جان، مال، وقت، عزت کی قربانی کی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح اسلام کے ابتدا میں قربانیوں کی ضرورت تھی۔ یہ زمانہ جب کہ معاشی برتری حاصل کرنے کے لیے دنیا میں انتہائی کوشش ہو رہی ہے، دین کو تو لوگ بھول بیٹھے ہیں، دنیا کی طرف رغبت زیادہ ہے، تجارتوں میں برتری اور دنیاوی آسائشوں کے حصول کے لیے دنیا اپنی توجہ انتہا تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسے میں دین کی اشاعت کے لیے قربانیاں ہی اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا ذریعہ اور کامیاب تجارت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے
جو میں نے تلاوت کی ہے. بس یہ زمانہ جو مسیح موعود کا زمانہ ہے، اس زمانے میں خاص طور پر مالی جہاد ایک اہم کام ہے، اور اس سے پھر نفس کی قربانی کی بھی تحریص پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب بھی حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مالی قربانی کی طرف قرآن کریم میں کئی جگہ توجہ دلائی ہے. ایک جگہ فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، وہ تمہیں دیتا ہے، اور پھر تمہیں جزا کے لیے تمہیں یہ کہتا ہے کہ اس کے راستے میں خرچ کرو. بس اگر ایمان ہے، اگر اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے راستے میں قربانیاں کرو. پھر ایک جگہ تنبیہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. بس اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے دیے ہوئے مال سے خرچ نہ کرنے والے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں. آج کل یہ مالی جہاد ہی ہے جو نفس کے جہاد کا بھی ذریعہ بنتا ہے. انسان اپنی بہت سی خواہشات کو پس پش ڈال کر دین کی ترقی کی خاطر قربانیاں دیتا ہے، تو یہ نفس کا جہاد ہے. اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرتے ہوئے اسے اور اس کی نسل کو بے شمار فضلوں کا وارث بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا ادھار نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ نے ایسی تجارت کی خبر دی ہے جو دنیا و آخرت کے فائدوں پر منتج ہے اور عذاب سے بچانے والی تجارت ہے. دنیاوی تجارتیں تو صرف دنیاوی فائدوں کے لیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے کی ہوئی تجارت دنیا و آخرت دونوں کے انعامات کا مستحق بناتی ہے. جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کسی کا ادھار نہیں رکھتا. نیک نیتی سے اس کی راہ میں کی گئی قربانی کو وہ کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ وَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال اللہ کی راہ کی رضا چاہتے ہوئے اور اپنے نفوس میں سے بعض کو ثبات دینے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو اور اسے تیز بارش پہنچے تو وہ بڑھ چڑھ کر اپنا پھل لائے، اور اگر اسے تیز بارش نہ پہنچے تو شبنم ہی بہت ہے. اور اللہ اس پر جو تم کرتے ہو گہری نظر رکھنے والا ہے. آج اللہ تعالیٰ کی فضل سے احمدی ہیں جو دین کی خاطر مالی قربانی کرنے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. شبنم
کی طرح تھوڑی تھوڑی رقمیں بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بے انتہا پھل لگتا ہے۔ جماعتی ترقیات اسی کی گواہ ہیں۔ غریب لوگ ہیں جو معمولی سی قربانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بے انتہا پھل لگاتا ہے۔ پھر خاص طور پر غریب احمدی اور تھوڑے وسائل رکھنے والے احمدی عموماً دیکھا گیا ہے کہ زیادہ قربانی کرتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، میں وقتاً فوقتاً بیان کرتا بھی رہتا ہوں، آج بھی بیان کروں گا۔ یہ مثالیں زیادہ آسودہ حال احمدیوں کو اس طرح توجہ دلانے والی ہونی چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ ان کے معیار کیا ہیں۔ غریب احمدی تو جب اپنی مالی قربانی کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کا اور اپنی جان کا جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ افریقہ میں قربانی کرنے والے بے شمار ایسے احمدی ہیں، پاکستان میں ایسے ہیں، ہندوستان میں بھی ایسے ہیں جو اپنی روٹی قربان کر کے بھوکا رہ کر مالی قربانی کرتے ہیں۔ اپنی یا اپنے بچوں کی بیماری کی صورت میں دوائیوں پر خرچ کرنے کے بجائے چندے کی ادائیگی کو ترجیح دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو بغیر نوازے نہیں چھوڑتا، بلکہ بسا اوقات اتنی جلدی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بن جاتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، اور یہ بات ان کے لیے ازدیاد ایمان کا باعث بنتی ہے۔ بس کبھی یہ بات کسی کمزور احمدی کے دل میں بھی نہیں آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیک نیتی سے کی گئی قربانی کو نوازتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں۔ اس کو ہمارے چند پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قربانیاں جو اللہ تعالیٰ مانگتا ہے، یہ تو وہ ہمیں مزید فضلوں کا وارث بنانے کے لیے موقع میسر فرماتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی جماعت میں یہ قربانی کی روح ایسی پیدا کی ہے کہ آپ کے زمانے سے لے کر آج تک یہ نظارے ہمیں نظر آتے ہیں کہ افراد جماعت اپنی ضرورتوں کو پس پش ڈال کر جماعتی ضروریات کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور یہی ترقی کرنے والی قوموں کا طریقہ ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ پھر فضل بھی فرماتا ہے۔ ایمان والے اس بات کا ادراک رکھنے والے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ سے بچو، خواہ آدھی کھجور کی خرچ کرنے کی استطاعت ہو۔ آدھی کھجور دے کے شک تمہاری توفیق ہے، دو، اس سے آگ سے بچو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بخل سے بچو، یہ بخل ہی ہے جس نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا تھا۔ صحابہ کا تو یہ حال تھا کہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی تاریخ جب بھی ہوتی تھی بازار جاتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اور تھوڑی سی بھی کوئی مزدوری ملتی تھی تو وہ کمائی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کر دیتے تھے۔ ایسی ہی قربانی کرنے والے اللہ تعالیٰ نے آپ کے غلام صادق کو بھی عطا فرمائے ہیں۔ ان کی بے شمار مثالیں ہیں۔ تاریخ میں ایسے بھائیوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے ایسی قربانیاں کی کہ حیرت ہوتی ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی ان کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی جماعت کے محبت اور اخلاص پر تعجب کرتا ہوں کہ ان میں سے نہایت
ہی کم معاش والے جیسے میاں جمال الدین اور خیر الدین اور امام الدین کشمیری میرے گاؤں سے قریب رہنے والے ہیں۔ وہ تینوں غریب بھائی جو شاید 3 آنے یا 4 آنے روزانہ مزدوری کرتے ہیں، سرگرمی سے ماہوار چندے میں شریک ہیں۔ ان کے دوست میاں عبدالعزیز پٹواری کے اخلاص سے بھی تعجب ہے کہ باوجود قلت معاش کے ایک دن 100 روپیہ دے گیا کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا کی راہ میں خرچ ہو جائے۔ وہ 100 روپیہ شاید اس غریب نے کئی برسوں میں جمع کیا ہوگا، مگر للہ جوش نے خدا کی رضا کا جوش دلایا۔ بس جماعت کی تاریخ میں ان قربانی کرنے والوں کے نام محفوظ ہیں۔ یہ لوگ جو خدا کی رضا حاصل کرنے کا ایک خاص جوش رکھتے تھے، خواہ انہوں نے معمولی قربانیاں کی یا زیادہ، ان کا نام مسیح موعود کے مشن کے مددگاروں میں شامل ہو گیا، تاریخ نے محفوظ کر لیا۔ ایک اور بزرگ کا بھی ذکر کر دوں، یہ معذور اور غریب تھے۔ ان کا نام حافظ معین الدین صاحب تھا۔ ان کی طبیعت میں بڑا جوش تھا کہ وہ سلسلے کی خدمت کریں، اس کے لیے قربانی کریں، حالانکہ بڑی تنگی میں گزارا کرتے تھے اور بوجہ معذوری کے کوئی کام بھی نہیں تھا ان کا۔ لوگ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا پرانا خادم سمجھ کر کچھ تحفہ دے دیا کرتے تھے، لیکن حافظ صاحب کا یہ اصول تھا کہ وہ اس طرح کی رقم جو تحفے کے طور پر انہیں ملتی تھی کبھی اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کو سلسلے کی خدمت کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ اور کبھی کوئی ایسی تحریک حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہوئی جس میں انہوں نے حصہ نہ لیا ہو، چاہے وہ ایک پیسہ ڈال کر حصہ لیتے، لیکن حصہ ضرور لیتے۔ اب ایک پیسہ اس زمانے میں ایک پینی کے برابر آپ سمجھ لیں، لیکن بہرحال حصہ لیتے۔ ان کے حالات کے مطابق یہ معمولی قربانی بھی غیر معمولی قربانی تھی، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا تھا کہ حافظ صاحب بھوکے رہ کر بھی یہ خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ تھے جو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے تھے۔ ان لوگوں کی قربانیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیار کی نظر سے دیکھا اور وہ پھل لگائے جو آج ان کی نسلیں بھی کھا رہی ہیں۔ بس وہ لوگ جو ان پرانے بزرگوں کی اور صحابہ کی اولاد ہیں ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھیں کہ آج اگر ان پر اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں تو ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کشائش عطا فرمائی ہے۔ انہیں اپنے جائزے لینے چاہیے کہ کیا سلسلے کی خدمت کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے قربانیوں کے معیار اس سوچ کے ساتھ بڑھ رہے ہیں جو ان کے بزرگوں کی سوچیں تھیں۔ آج بھی جماعت احمدیہ میں غریبوں کی اکثریت ہے جو قربانیوں کے اعلیٰ معیار قائم کرتی ہے۔ بس جو جماعت میں کمائی کے بلند معیار پر ہیں انہیں اپنے جائزے لینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اخلاص سے کی گئی قربانی کی قدر کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 درہم 1,00,000 درہم کے مقابلے میں آج سبقت لے گیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کس طرح؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے پاس 2 درہم تھے، اس نے 1 درہم کی قربانی کر دی، اور ایک دوسرے شخص کے پاس بے شمار دولت اور جائیداد تھی، اس میں سے اس نے
1,00,000 درہم کی قربانی کی۔ بظاہر یہ 1,00,000 درہم بہت بڑی رقم ہے، لیکن اس غریب کی قربانی کے جذبے کے مقابلے میں اس 1,00,000 درہم کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی۔ بس اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا معیار جذبے اور نسبت کا ہے، مقدار کا نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جماعت غریبوں سے چندے لیتی ہے، بعض ایسے بھی لوگ لکھ دیتے ہیں مجھے بعض دفعہ، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ لوگ اصل میں دل میں خست رکھتے ہیں، ان کی اپنی دنیاوی ترجیحات ہیں اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کو نام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی اکثریت آج ایسی ہے کہ قربانی کرنے والی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے خود بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں بغیر کہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کے مخلصین کی قربانیوں پر عمل کرتے ہوئے آج بھی ایسی مثالیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا رپورٹس میں ذکر ہوتا ہے، میں کرتا بھی رہتا ہوں، حیرت انگیز طور پر مالی قربانی کرتے ہیں۔ افریقہ کے دور دراز کے ممالک میں رہنے والے مخلصین ہیں جو دنیا میں اشاعت اسلام اور دین کے غلبے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کے مددگار اور معاون بننا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کے اس ارشاد کو اپنے سامنے رکھ کر قربانیاں کرتے ہیں، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے ممکن نہیں کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا تعالیٰ سے بھی، صرف ایک سے محبت کر سکتے ہو۔ بس خوش قسمت وہ شخص ہے کہ خدا سے محبت کرے، اور اگر کوئی تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی، کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادے سے آتا ہے۔ بس جو شخص خدا کے لیے بعض حصہ مال کا چھوڑتا ہے وہ ضرور اسے پائے گا۔ یہ مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آج بھی ہم اس کے نظارے دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے خدا کی راہ میں دیا اور کس طرح فوری خدا نے انہیں لوٹا دیا۔ ایک ہی جگہ ایک ہی ماحول میں کام کرنے والے ہیں، لیکن احمدی کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے اور دوسرے کو وہ برکت نہیں ملتی، اور یہ باتیں پھر ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ مخلصین کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ سینٹرل افریقہ، ریپبلک آف سینٹرل افریقہ میں ادمبالا ایک جگہ ہے، وہاں 9 بھائی ہیں۔ ایک عیسیٰ صاحب کہتے ہیں میں 9 مہینے پہلے بیعت کی تھی، اور 2016 سے میرے پاس ایک پلاٹ تھا جو میں نے خریدا تھا گھر بنانے کے لیے، لیکن رقم نہیں اکٹھی ہو رہی تھی کہ گھر بنا سکوں۔ جماعت میں شامل ہوا ہوں، چندے کی اہمیت اور برکات کے بارے میں سنتا رہا، جو بھی خدا کی راہ میں تھوڑی سی قربانی کر سکتا تھا کرتا تھا، اور یہی سنتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کام آسان کرتا ہے اور اموال و نفوس میں ترقی بھی دیتا ہے۔ تو بہر کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ جب ہم غیر احمدی تھے تو ہم ایک دفعہ بھی خدا کی راہ میں چندہ نہیں دیا، اور نہ ہی اس بارے میں ہمیں کسی نے تحریک کی۔ تو اب تحریک ہوئی، اور وہیں سے عموماً طریقے دی چندے اور وقفے دی چندوں کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے کہا گیا، میں نے وقفے دی میں 1500 صفہ ادا کر دیا، اور خدا
تعالیٰ نے اس کا اجر اس طرح دیا کہ ایک دوست نے گھر کے لیے 10,000 اینٹیں بنانے کی پیشکش کر دی اور پھر اینٹیں بنوا بھی دیں. وہاں خود بنائی جاتی ہیں، سیمنٹ سے بلاک بنائے جاتے ہیں. اس طرح گھر کی تعمیر شروع ہو گئی جس کا کئی سال سے انتظار تھا، اور گھر مکمل بھی ہو گیا ہے. اور یہ کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا ہے، ورنہ میرے اندر تو یہ طاقت نہیں تھی اور ناممکن تھا میرے لیے. قزاقستان جہاں روسی ممالک میں سے سابقہ روسی ممالک تھے ان میں سے ایک اسٹیٹ ہے، وہاں ایک دوست کہتے ہیں داورین صاحب، چند دن قبل مجھے مولم صاحب کا پیغام ملا کہ اس سال آپ کی اہلیہ کا وقف عید کا چندہ بہت کم ہے اور لسٹ کے آخر میں ہے، اگر ممکن ہو تو کم از کم 5,000 تنگے ادا کر دیں. میں نے سوچا کہ اس وقت میری اہلیہ امید سے ہے، اس کا آپریشن بھی ہونا ہے، بہتر ہے کہ میں 15,000 تنگے ادا کر دوں. جیسے ہی میں نے رقم بھیجی تقریباً 20 منٹ کے بعد مجھے اسکول کی طرف سے اطلاع ملی کہ چونکہ میں ایک یتیم کی کفالت بھی کرتا ہوں اور میرے بچے بھی زیادہ ہیں، اس لیے وہاں کی حکومت نے 1 لاکھ تنگے ادا کیے جانے کا فیصلہ کیا ہے. مجھے اس طرح یہ میرے لیے تو ایمان کا باعث بنا کہ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ مجھے لوٹا دیا. پھر کرغزستان ایک اور اسٹیٹ ہے، وہاں کے ایک دوست ہیں ارمت صاحب، گولڈ مائن میں کام کرتے ہیں اور 6 مہینے کے بعد چندہ ادا کرتے رہتے تھے. جب گزشتہ سال انہوں نے دوسری ششماہی کا چندہ ادا کیا تو شرح سے زائد 6,000 کرغز سوم جو کرنسی ہے وہ ادا کر دی. اس میں پوچھنے پر کہنے لگے کہ چونکہ پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جماعتی اخراجات میں بھی زیادتی ہوئی ہوگی، اس لیے میں شرح سے بڑھا کر اپنا چندہ ادا کر رہا ہوں. اس سال بھی انہوں نے جو پہلی شماہی کا چندہ ادا کیا ششماہی کا، تو مزید 6,000 سوم بڑھا کر چندہ ادا کیا. اس طرح تقریباً انہوں نے 40% زائد چندہ ادا کر دیا. اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی رضا چاہنے کی مثالیں ہیں. کسی نے ان کو تحریک نہیں کی، لیکن ضرورتوں کے پیش نظر خود ہی انہوں نے کوشش کی کہ میں بڑھ چڑھ کے ادا کروں. لوگ کہتے ہیں کیوں مانگتے ہو؟ فلپائن ہم نہیں مانگتے، ہم تو اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچاتے ہیں کہ قربانیاں کرو اللہ کی راہ میں. فلپائن ایک اور ملک، دور دراز کا علاقہ، وہاں کے مبلغ کہتے ہیں کہ خدام الانبیاء کے صدر نے بیان کیا کہ میں نے وعدہ کیا کہ مطابق وقف عید کی ادائیگی تو کر دی تھی، لیکن مالی سال ختم ہو رہا تھا، دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وعدے سے بڑھ کر ادائیگی کرنی چاہیے. چنانچہ میں نے اپنے مرحوم والد، والدہ اور سسر کے نام پر بھی 1,000 چندہ وقف عید کی ادائیگی کر دی. ان دنوں میں مقامی میونسپیلٹی کے دفتر میں رسک ریڈکشن مینیجر کے طور پر کانٹریکٹ پر کام کر رہا تھا. نئے سال کی چھٹیوں کے بعد جیسے ہی کام پر گیا تو مقامی میئر نے میری نوکری پکی کر دی اور میری تنخواہ بھی دگنی کر دی، جبکہ میں گزشتہ 4 سال سے کانٹریکٹ پر کام کر رہا تھا اور بار بار درخواست کے باوجود بھی میری نوکری پکی نہیں ہوتی تھی. اب کہتے ہیں مجھے تو یہی یقین ہے کہ یہ جو قربانی میں نے کی ہے اسی کا ثمر ہے، اور یقیناً خدا تعالیٰ ہمارے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر دینے والا ہے. کیمرون افریقہ کا ایک ملک ہے، وہاں کے مربی کہتے ہیں کہ ایک نوجوان یوسف صاحب ہیں، احمدیت قبول کی انہوں نے، غریب آدمی ہیں، موٹر سائیکل پر سواریاں اٹھاتے ہیں. محمد یوسف صاحب کہتے ہیں کہ جب سے میں نے احمدیت قبول کی ہے اور مربی کے کہنے پر تھوڑا بہت چندہ دینا شروع کیا ہے،
میرے حالات بدلنا شروع ہو گئے ہیں. میرا دل بہت مطمئن ہے اور میری زندگی میں چیزیں آسان ہو گئی ہیں. اصل چیز دل کا اطمینان ہے. کہتے ہیں میرا دل بھی مطمئن ہے چندہ دینے سے. میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ صرف وقف عید نہیں بلکہ تمام ضروری چندوں میں حصہ لوں گا، کیونکہ اس میں میرے لیے اور میری فیملی کے لیے برکت ہے. یہ امام مہدی علیہ السلام کی برکت ہے کہ مجھے روحانی سکون ملا ہے اور میں بہت خوش اور مطمئن ہوں. اس طرح اللہ تعالیٰ روزگار پیدا کرتا ہے. تنزانیہ مشرقی افریقہ کا ایک ملک ہے. رووما ریجن کے ایک نوجوان ہے ملو صاحب کہ کہتے ہیں میری عمر 27 سال ہے. میں نے چندے کی بہت برکات دیکھی ہیں. کھیتی باڑی کرتا ہوں. اس سال کہتے ہیں میری جو وقف عید کا چندے کی ادائیگی کرنے کی نیت سے میں نے اپنی فصل کے متعلقہ ادارے میں جلدی جمع کرا دی. اور فصل جو ہوئی اس کو حکومت کو بھیج دیا. کہتے ہیں اگر میں کچھ دن اور انتظار کرتا تو ممکن تھا کہ میری فصل کی زیادہ قیمت مل جاتی، لیکن میں چندہ نہ ادا کر سکتا، وقت گزر جانا تھا. کہتے ہیں بہرحال میں نے جب ادارے سے رابطہ کیا تو ان دنوں کسانوں کو جو فصل کی قیمت مل رہی تھی اس سے مجھے زیادہ قیمت مل گئی، جس سے میں نے چندہ وقف عید ادا کر دیا. اس ادارے نے کہا کہ لوگ اپنی فصل روک لیتے ہیں تاکہ انہیں زیادہ قیمت ملے. تمہاری ایمانداری کا انعام ملا ہے. میں سمجھتا ہوں کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری نیت کا پھل دیا ہے تاکہ میں بآسانی اس کی راہ میں قربانی کر سکوں. کرغزستان سے ایک دوست ہیں روزا محمد صاحب، کہتے ہیں چندہ وقف عید کے بارے میں کہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس سے میرا تعارف بھی بہت دلچسپ ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں جماعت میں احمدیہ سے متعارف ہوا تو میں نے مبلغ سے پوچھا کہ جماعت کے سارے اخراجات کون ادا کرتا ہے. انہوں نے مجھے تفصیل بتائی کہ کیا کام ہے. جماعت کے خلافت کا نظام ہے، پھر طریقات ہیں مختلف، وقف عید اور دوسری مالی قربانیاں، ان کے بارے میں بتایا. تو کہتے ہیں اس سے پہلے میں نے اس قسم کے مالی نظام کے بارے میں کبھی نہ کبھی دیکھا تھا نہ سنا تھا. میں نے پہلی بار نظام کی باتیں سنی تھی. پھر میں نے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں بیعت کرنے کے بعد ہر مہینے چندہ دینا شروع کر دیا اور ساری زندگی چندے کے بے انتہا برکات دیکھی. جماعت میں شامل ہونے سے پہلے میں اپنی فیملی کے ساتھ کرائے کے فلیٹ میں رہتا تھا. بڑی مشکل کی زندگی گزار رہے تھے ہم. مختلف جگہوں پر کام کیا. قسم پرسی کی حالت تھی. نہ جداد تھی نہ مستقل آمد تھی. چندے کی برکات سے الحمدللہ اب میں نے ایک بڑا گھر تعمیر کر لیا ہے. اس وقت میرا روزگار مستقل نوعیت کا ہے. کام بھی مشکل نہیں اور تنخواہ بھی اچھی ہے. یہ سب چندے کی بدولت سے اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا. ٹوگو مغربی افریقہ کا ایک ملک ہے. وہاں کے وہ لوگ انچارج کہتے ہیں کہ احمدی خاتون کے پاس چندہ وقف عید کی رقم موجود نہیں تھی. انہوں نے اپنے گھر کے استعمال کے لیے سبزی اگائی ہوئی تھی. چنانچہ وہ سبزی بازار میں بیچ کر اپنا خدا سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور وقف عید کا چندہ ادا کر دیا. بڑی معمولی سی چیز تھی. یہ وہی مثالیں ہیں جو صحابہ بازار میں جا کے کام کرتے تھے یا حافظ صاحب جو بھی تحفہ ملتا وہ دے دیا کرتے تھے. اسی طرح ایک ممبر حمزہ صاحب کے پاس وقف عید کا چندہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. انہوں نے ان کے پاس مرغیاں تھیں، 9 مرغیاں بیچ کے چندہ ادا کر دیا. تو یہ غریب لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر قربانی کرتے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو پرانے بزرگوں کی یاد بھی تازہ کرتے ہیں. انڈونیشیا کے ایک دوست ہیں ایمان ہدایت صاحب.
کہتے ہیں میں پیدائشی احمدی ہوں. پہلے تو میں صرف ایک ممبر کے طور پر ہی چندہ ادا کیا کرتا تھا. ایک عادت پڑ گئی تھی کہ احمدی یہ چندہ دینا ہے. تحریک جدید اور وقف جدید قربانیوں میں حصہ نہیں لیتا تھا. اس پر میرے تمام بھائیوں نے دونوں تحریکات کے حوالے سے مجھے توجہ دلائی کہ صرف جماعت احمدیہ کا ممبر ہونے کی وجہ سے چندہ نہیں دیتے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے مالی قربانی میں حصہ لیتے ہیں. کہتے ہیں چنانچہ میرے اندر بھی تحریک جدید اور وقف جدید میں حصہ لینے میں دلچسپی پیدا ہوئی اور میں نے دونوں تحریکات میں مالی قربانی شروع کر دی. اور ان میں حصہ لینے کے بعد میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی محسوس کی. میں خود کو اللہ تعالیٰ کے قریب محسوس کرتا ہوں. مجھے جماعتی ذمہ داری بھی دے دی گئی ہے. اسی طرح رزق کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار کیا. سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا قول کہ اگر تم چل کر میرے قریب آؤ گے تو میں تمہارے پاس دوڑ کے آؤں گا، اس کو میں نے چندے کی برکت سے پورے ہوتے دیکھا. میلبرن آسٹریلیا ایک دوست اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ وقف جدید کے مالی سال کے اختتام سے چند ہفتے قبل تحریک کی گئی کہ جو لوگ مالی طور پر مستحکم ہیں وقف جدید میں کم از کم $5,000 کی ادائیگی کریں. کہتے ہیں میں نے وقف جدید کے لیے $4,000 ادا کیے تھے. میرے پاس $5,000 نہیں تھے، لیکن میرے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے وقف جدید کے لیے $5,000 کی قربانی پیش کرنی چاہیے. چنانچہ جمعے سے واپسی پر میں نے دعا کرنی شروع کی. اب یہ اچھے حالات میں تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں تھا، ایک لگن تھی، خواہش تھی، ان کو دعا کی طرف تحریک پیدا ہوئی. تو کہتے ہیں میں نے دعا کی. بزنس کرتا ہوں میں، چھوٹا موٹا بزنس ہے. ایک روز میں آفس میں تھوڑی دیر کے بریک کے بعد بریک کے لیے باہر نکلا اور یہ دعا بھی کرتا رہا کہ میں اس چندے میں کس طرح حصہ ڈالوں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے. کہتے ہیں جب میں واپس آیا دفتر میں تو میرا بزنس پارٹنر جو کہ عیسائی ہے میرے دفتر میں آیا اور دروازہ بند کر دیا اور بڑی خوشی سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ ایک بڑی خبر ہے. مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہنے لگا کہ ایک نئے کاروبار کے لیے گاہک نے سیٹ اپ کی درخواست کی ہے اور اس کی فیس $30,000 ہے، جس میں سے $15,000 ہم دونوں کے حصے میں آئیں گے. 15,000. کہتے ہیں میں نے فوراً سمجھ لیا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے. میں نے اپنے بزنس پارٹنر کو بتایا کہ میں کیا دعا کر رہا تھا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کا جواب دیا ہے. اس پر کہنے لگا وہ پارٹنر بھی کہ چیریٹی کے لیے $5,000 کی رقم بہت زیادہ ہے. پھر کہنے لگا تمہاری دعا کی وجہ سے مجھے بھی فائدہ ہوا ہے، اس لیے میں بھی حصہ ڈالوں گا. یہ رقم تم نے ادا کرنی ہے، اس میں سے آدھی رقم میں ادا کروں گا. لیکن میں نے اسے کہا کہ اور بھی کئی خیراتی کام ہیں جن میں وہ حصہ ڈال سکتا ہے. یہ $5,000 تو وقف جدید کا، یہ تو میں نے خود ہی دینا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے میری دعا اور خواہش کو قبول کرتے ہوئے مجھ پہ احسان فرمایا. فجی یہ بھی ایک دور دراز کا علاقہ ہے. نوبائے وہاں ہیں زین البیگ صاحب، 2-3 سال قبل انہوں نے بیعت کی ہے. ابتدائی طور پر جب ان کو تحریکات میں شامل کیا گیا تو معمولی رقم کا وعدہ تھا، پھر کچھ عرصے بعد چندہ عام میں بھی شامل کیا گیا. لیکن اس سال جو میرے خطبات تھے اور نظام کی اہمیت کا بھی ان کو پتہ لگا سننے کے، اس موصوف نے خود ہی اپنے وعدے جو ہیں تحریک جدید وقف جدید میں بڑھا دیے اور 10 گنا اضافہ کر دیا اور ادائیگی بھی کر دی. پھر چندہ عام کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ہفتہ وار انکم پر چندہ عام کو بھی 116 کی شرح کے مطابق ادائیگی کا وعدہ کیا اور باقاعدگی سے ہر ہفتہ اپنی تنخواہ سے تمام چندہ جات کی ادائیگی آگے کا چلتا. یہ نوبائن بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے چندے میں اضافہ کیا ہے مجھے ملازمت میں ترقی ملی ہے، اور کہتے ہیں جنوری 2024 سے تنخواہ میں مزید اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ.
کہتے ہیں کہ اگر کسی نے چندے کی برکت جاننی ہے تو مجھ سے پوچھے۔ مائکرونیشیا کے مبلغ ہیں سرجیت صاحب، کہتے ہیں یہاں ایک نو بھائی ہیں سائمن صاحب، مالی قربانی کے حوالے سے توجہ دلائی گئی ان کو اور بتایا گیا کہ یہ چندہ ہم خدا تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے دیتے ہیں، کوئی ٹیکس نہیں ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس کو ایک قرضہ حسنہ قرار دیا ہے۔ اس پر موصوف نے ہر ہفتے چندہ دینا شروع کر دی۔ کچھ عرصے بعد کہنے لگے کہ پہلے جب میں گرجے میں جاتا اور پیسے دیتا تو زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانی شروع کی ہے جماعت میں آ کے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ذریعے سے میری ضروریات پوری کر دیتا ہے کہ میں حیران رہ جاتا ہوں۔ بعض اوقات پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اچانک کوئی آ جاتا ہے اور پیسے پکڑا دیتا ہے، کبھی کھانے کی کمی ہوتی ہے تو گھر بیٹھے ہی اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سائمن صاحب اپنی استطاعت سے بڑھ کر مالی قربانی کرتے ہیں۔ تنزانیہ کے میر صاحب کہتے ہیں کہ ایک دوست بشیر صاحب نے وقف عید میں اپنا اور اپنی فیملی کا 40,000 شلنگ چندہ ادا کیا۔ ان کی اہلیہ نے دریافت کیا کہ گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، پھر بھی اتنی بڑی رقم چندے میں کیوں دے دی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں مالی قربانی کرنے والے کو کبھی ضائع نہیں کرتا، وہ ضرور اسے بڑھا کر لٹائے گا۔ چنانچہ چند دن میں ہی انہوں نے 2-3 مختلف ذرائع سے ایسا کام مل گیا کہ نہ صرف چندے میں ادا کی گئی رقم واپس آ گئی بلکہ اس سے زیادہ آمد ہوئی۔ کہتے ہیں کہ مجھے تو اس سے پہلے بھی ادراک تھا، لیکن میری اہلیہ نے بھی اب اپنی آنکھوں کے سامنے چندے کی برکات مشاہدہ کر لیں، اس کا بھی ایمان بڑھا۔ جرمنی کے نیشنل سیکرٹری وقف عید کہتے ہیں جماعت مائنز کے ایک طالب علم نے وظیفے کی درخواست دی حکومتی ادارے کو، پڑھائی کے لیے کچھ رقم چاہیے تھی اور بتایا کہ میرا سیمسٹر شروع ہونے والا ہے، رقم کم ہے۔ دوسری طرف وقف عید کا سال بھی ختم ہو رہا تھا اور اپنا اور فیملی کے وعدہ جات کی ادائیگی کرنی تھی، لیکن بہرحال جس کی درخواست دی ہوئی تھی ان کو امید تھی کہ وہاں سے وظیفہ کی رقم مل جائے گی مجھے، حکومتی ادارے کی طرف سے وہاں سے انکار ہو گیا۔ جو رقم پاس تھی وہ انہوں نے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے چندے میں دے دی۔ اس کے بعد سیمسٹر مکمل کیا، اچھے نمبروں سے ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرمایا اور متعلقہ ادارے کی طرف سے بھی اچانک پہلے دن انکار ہوا تھا اور ایک رقم 4,000 یورو کے برابر ان کے اکاؤنٹ میں آ گئی۔ تو یہ کہتے ہیں میرا تو یہی ایمان ہے کہ قربانی کا وجہ ہے۔ انڈیا کے ایک جگہ ہے سامت واڑی، وہاں کے احمدی ہیں سراج صاحب، انہوں نے کہا کہ میں نے مالی قربانی کی برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وقف عید کے چندے بقایا رہ گئے تھے کووڈ کی جو بیماری کی وجہ سے، 2-3 سال سے موصوف کے باغات کی لکڑیاں بارش کے پانی سے ضائع ہو رہی تھیں، جسے خریدنے والا کو جس خریدار نے لینے کا وعدہ کیا تھا اور جو رقم طے ہوئی تھی اس کی ادائیگی نہیں کر رہا تھا۔ بہرحال موصوف خریدار ڈھونڈتے رہے، کوئی نہیں مل رہا تھا۔ موصوف کہتے ہیں کہ جب انسپیکٹر وقف عید آئے اور وقف عید کے چندے کا مطالبہ کیا تو موصوف نے 2,000 روپے فوری نکال کے ادا کر دیے۔ کہتے ہیں کہ 2 دن کے اندر اندر جو خریدار قیمت طے کرنے کے باوجود سامان نہیں لے رہا تھا، اچانک آ کر 20,000 روپے دے کر سارا مال لے گیا۔ اور یہ کہتے ہیں میرا تو یہی ایمان ہے کہ چندے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 2,000 کو بڑھا کے 20,000 مجھے واپس لوٹا دیا، ورنہ جو سامان برسوں سے ضائع ہو رہا تھا وہ آگے بھی ضائع ہو سکتا تھا۔ کینیڈا یہ ایک لجنہ ممبر ہیں، کہتی ہیں جنوری کے پہلے ہفتے میں جب وقف عید کا نئے سال کا اعلان کیا میں نے، تو ان کو بھی خواہش پیدا ہوئی کہ اپنا اور اپنے بچوں کا چندہ ادا کریں۔ جب بینک کی صورتحال دیکھی تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بہرحال
کہتے ہیں میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ غیب سے مجھے میرے لیے بھی ایسے سامان پیدا کر دے کہ چندہ ادا کر سکوں۔ پھر چند دن کے بعد بینک اکاؤنٹ میں دیکھا تو اس میں $300 کے برابر رقم تھی، اور وہی تھی جو میں اپنے اور اپنے مرحومین کی طرف سے چندے میں دینا چاہتی تھی، اور میں نے فوری طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے چندے میں ادائیگی کر دی۔ پھر ایک اور دوست ہیں کینیڈا کے، اور خاتون ہیں یہ بھی، انہوں نے اپنا وعدہ بڑھا کر ساری ادائیگی کر دی، تو اگلے دن ہی ان کو ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے، ریونیو ڈپارٹمنٹ سے زائد رقم کا چیک واپس آ گیا، اور $750 کی رقم تھی۔ کہتے ہیں یہ اتنی رقم تھی جو میں نے ادا کی تھی۔ تنزانیہ کے ایک نوبائے خاتون ہیں آمنہ صاحبہ، احمدیت قبول کی، اور کہتی ہیں کہ میں نے ایک الگ نظام دیکھا احمدیت میں جو دوسرے مسلمانوں سے مختلف تھا۔ مالی نظام میں ہر چندے کی رسید دی جاتی ہے جو اور جگہ کہیں نہیں ملتی۔ کہتی ہیں کہ نومبر میں مولوی صاحب نے خطبہ جمعہ دیا، چندہ وقف دید کے بارے میں تحریک کی، میرے پاس جتنے پیسے تھے میں نے چندے میں دے دیے۔ میرے گھر کے حالات بہتر نہیں تھے، بیٹی امید سے تھی، ہسپتال لے کے جانا کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ گھر کے پہنچی تو رات عشاء کے بعد مجھے ایک شخص کا فون آیا، اس نے 2 سال سے کچھ قرض لی ہوئی تھی مجھ سے، اور رابطہ نہیں کر رہا تھا، اور میں بھول چکی تھی کہ اب یہ واپس نہیں ہوگی۔ اس نے بہرحال فون کیا، معافی مانگی، اور وجوہات بتا کے تو رقم واپس کر دی 2000 کی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ میں نے جو مالی قربانی کی تھی اپنی ضروریات کو پس پش ڈال کے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ میری مدد فرمائی، اور وہاں اس کے بعد پھر ان کو فوری طور پر بیٹی کو بھی ہسپتال جانے کی ضرورت پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اس طرح اس کا علاج بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نئے آنے والوں میں بھی یہ سوچ پیدا فرما رہا ہے کہ مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور یہ سوچ صرف ایک احمدی میں ہی پائی جاتی ہے۔ نائجر ایک اور ملک ہے، آج کل وہاں حالات بھی خراب ہیں کافی۔ کہتے ہیں کہ ہم نے مرادی ریجن کے گاؤں کا دورہ کیا، مولم صاحب کہہ رہے ہیں، تحریک کی، چندے کی، لوگوں نے اس پہ استاد وقف دید میں حصہ لیا۔ ایک غیر احمدی کہنے لگا وہاں کہ آپ ہمارے گاؤں کے غریب لوگوں سے رقم وصول کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ ملک کے معاشی حالات انتہائی خراب ہیں، اور دیگر اسلامی تنظیمیں تو لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آ رہے ہیں اور آپ اس سے مانگ رہے ہیں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اس سے قبل کہ میں کوئی جواب دیتا، اس گاؤں کے ایک احمدی کھڑے ہو گئے، بڑے جوش سے کہنے لگے کہ دیگر اسلامی جماعتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مدد کر دیتی ہوں گی فلاحی، لیکن کیا کسی اسلامی تنظیم نے ہمیں اسلام کے بارے میں کچھ سکھایا ہے؟ وہ فلاحی کام تو شاید کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن جماعت احمدیہ ہمیں دین سکھاتی ہے۔ اور یہاں یہ رقم وصول کرنے نہیں آئے مولم صاحب ہمارے سے، بلکہ ہمیں مالی قربانی کے اس جذبے کی ترغیب دلانے آئے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے پیش کی ہے، اس کے ذریعے ہم دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی اجر حاصل کر سکیں گے۔ تو یہ ادراک ان میں قبول احمدیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فائدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی ضروری ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل بھی بہت ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ سن کر وہ غیر احمدی کو خاموش ہو گئے۔ بس کیسے کیسے خوبصورت مخلصین دنیا کے ہر کونے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے، میرے لیے مشکل تھا کہ کسی کا ذکر
کس کا ذکر آج چھوڑوں اور کس کا کروں، بے شمار ایسے واقعات تھے. تو بہرحال وقت کے مطابق میں نہیں لے سکا، لیکن جو بھی میں نے چھوڑے ہیں ان کے بھی اخلاص و وفا میں کوئی کمی نہیں ہے. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ قربانیاں دی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی قرض نہیں رکھتا، بلکہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما کر ان کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بناتا ہے اسے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے پیارے دوستو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے سچا جوش آپ لوگوں کی ہمدردی کے لیے بخشا ہے، اور ایک سچی معرفت آپ صاحبوں کی زیادت ایمان و عرفان کے لیے مجھے عطا کی گئی ہے. اس معرفت کی آپ کو اور آپ کی ذریت کو نہایت ضرورت ہے. سو میں اس لیے مستعد کھڑا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اموال طیبہ سے دینی مہمات کے لیے مدد دیں، اور ہر یک شخص جہاں تک خدا تعالیٰ نے اس کو وسعت و طاقت اور مقدرت دی ہے اس راہ میں دریغ نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اموال کو مقدم نہ سمجھے. اور میں پھر جہاں تک میرے امکان میں ہے تالیفات کے ذریعے سے ان علوم و برکات کو ایشیا اور یورپ کے ملکوں میں پھیلاؤں جو خدا تعالیٰ کی پاک روح نے مجھے دی ہیں. بس ان مالی قربانیوں کے ذریعے سے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اشاعت اسلام کا جو کام ہونا تھا وہ ہو رہا ہے. افریقہ کے رہنے والے غریب اور کم وسائل کے رکھنے والے احمدی باوجود اپنی قربانیوں کے اعلیٰ معیار قائم کرنے کی قربانیوں کے اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ تبلیغ اسلام اور اشاعت اسلام کے کام کو اپنے ملکوں میں بھی اعلیٰ رنگ میں سر انجام دے سکے. اس لیے یورپ اور امریکہ وغیرہ ممالک جو امیر ممالک ہیں، ان کی چندہ وقف عید کی رقم کا بیشتر حصہ ان غریب ممالک میں سلسلے کی ترقی کے کاموں میں خرچ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کے ایمان اور یقین اور اموال و نفوس میں برکت ڈالے جو کسی بھی رنگ میں جماعت کے لیے قربانی کرتے ہیں اور ہر وقت اس کے لیے تیار رہتے ہیں. اس وقت وقف عید کے نئے سال کے اعلان کے ساتھ میں دنیا کے ممالک کی قربانیوں میں کچھ جائزے بھی پیش کروں گا جو عموماً روایت ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقف عید کا 66واں سال ختم ہوا اور 67واں سال شروع ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ عالمگیر نے دوران سال 1,29,41,000 پاؤنڈ کی مالی قربانی پیش کی ہے، یعنی تقریباً 13 ملین پاؤنڈ. یہ وصولی گزشتہ سال سے 7,18,000 پاؤنڈ زیادہ ہے. برطانیہ کی اس سال مجموعی وصولی کے لحاظ سے پہلی پوزیشن ہے، پھر کینیڈا ہے. کینیڈا نے بھی اچھا اضافہ کیا اور انہوں نے شاملین میں اضافہ زیادہ کیا ہے، یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے اس سال. پھر جرمنی ہے نمبر 3، پھر نمبر 4 امریکہ، پاکستان، بھارت، آسٹریلیا، مڈل ایسٹ کی ایک جماعت ہے، انڈونیشیا ہے، مڈل ایسٹ کی پھر جماعت ہے، بیلجیم ہے. افریقہ کی جماعتوں میں نمبر 1 پہ ماریشس ہے، پھر گھانا ہے، بورکینا فاسو ہے. بورکینا فاسو کے حالانکہ حالات بھی کافی خراب ہیں لیکن باوجود پھر بھی تیسری پوزیشن ہے افریقہ میں. تنزانیہ ہے، نائجیریا ہے، لائبیریا، پھر گیمبیا، مالی، یوگنڈا، سیرا لیون. شاملین کی تعداد اللہ کے فضل سے اس سال 44,000 نئے مخلصین شامل ہوئے ہیں اور 15,50,000 ان کی تعداد ہے. اس شاملین میں اضافے کے لیے جو کوشش کی ہے اس میں کینیڈا نے نمبر 1 پہ ہے، پھر تنزانیہ، پھر کیمرون، پھر گیمبیا، نائجیریا، گینی بساؤ اور کانگو کنشاسا. برطانیہ کی جو 10 بڑی جماعتیں ہیں وصولی کے لحاظ سے ان میں فارنہم نمبر 1 پہ ہے، پھر ووسٹر پارک، پھر والسال، پھر آلڈرشاٹ ساؤتھ، پھر اسلام آباد، پھر جلنگم، ایش،
چیم ساؤتھ، یول اور ہنزلو ساؤتھ۔ ریجنز جو ہیں ان میں بیت الفتوح پہلے ہے نمبر 1 پہ، پھر اسلام آباد ریجن، پھر مڈ لینڈس، مسجد فضل، پھر بیت الاحسان۔ دفتر اطفال کے لحاظ سے پہلی 10 جماعتیں ہیں آلڈرشاٹ ساؤتھ، فارنہم، پھر آلڈرشاٹ نارتھ، ایش، اسلام آباد، روہیمپٹن ویل، ساؤتھ چیم، مانچسٹر نارتھ، برمنگھم ویسٹ، بریڈفورڈ ساؤتھ۔ اور چھوٹی جماعتوں میں اسپین ویلی، کیتھلی، نارتھ ویلز، نارتھ ہیمپٹن، سوانزی۔ کینیڈا کی عمارتیں جو ہیں ان میں نمبر 1 پہ وان، پھر کیلگری، پھر پیس ولیج، پھر وینکوور، پھر برامپٹن ویسٹ اور پھر ٹورنٹو۔ 10 بڑی جماعتیں جو ہیں ان کی ملٹن ایسٹ، ملٹن ویسٹ، ہیملٹن، ایڈمنٹن ویسٹ، ڈرہم ویسٹ، آٹوا ویسٹ، ریجائنا، انسفل، ایبٹسویل، فورڈ، نیو فاؤنڈ لینڈ۔ اطفال، دفتر اطفال میں جو عمارتیں ہیں وان نمبر 1 پہ، پھر پیس ولیج، ٹورنٹو ویسٹ، وینکوور، کیلگری اور مساگا۔ جماعتوں میں دفتر اطفال میں ڈرہم ویسٹ پہلے نمبر پہ ہے، ملٹن ویسٹ، حدیقہ احمد، مونٹریال ویسٹ، ہیملٹن ماؤنٹن۔ جرمنی کی عمارتیں جو ہیں ان میں ہیمبرگ نمبر 1 پہ، پھر فرینکفرٹ، ویسبادن، گراسگراؤ، ریڈسٹڈ۔ اور 10 جماعتیں جو ہیں ان کی پہلی ان میں روڈ مارک، روڈگاؤں، لیڈا، فریڈبرگ، فلورسہائم، نوئس، مائنز، مہدی آباد، اوسنابروک اور برلن اور کوبلنز۔ دفتر اطفال میں منہائم نمبر 1 پہ، پھر ڈٹسن باخ، ہیسن ساؤتھ ویسٹ، رائن لینڈ فالس، ویسٹ فالن۔ امریکہ کی 10 جماعتیں ہیں نمبر 1 پہ لاس اینجلس، پھر میری لینڈ، نارتھ ورجینیا، سیاٹل، سلیکن ویلی، بوسٹن، آسٹن، واشکوش، منیسوٹا اور پورٹلینڈ۔ دفتر اطفال میں سیاٹل، لاس اینجلس، میری لینڈ، ساؤتھ ورجینیا، کلیولینڈ، آسٹن، سلیکن ویلی، واشکوش، انڈیانا، زائن۔ پاکستان میں جو پہلی پوزیشن ہے ضلعوں میں اول لاہور، دوم روہ، سوم کراچی، اور جو اضلاع کی پوزیشن بالغان میں ہے اسلام آباد۔ یہ جماعتوں میں شہروں کے حساب سے پہلے بتایا تھا میں نے، اور اضلاع کے لحاظ سے اسلام آباد نمبر 1 پہ، پھر فیصل آباد، گوجرانوالہ، گجرات، سرگودا، عمر کوٹ، ملتان، حیدرآباد، میرپور خاص، ڈیرہ غازی خان۔ دفتر اطفال کی 3 بڑی جماعتیں جو ہیں وہ لاہور نمبر 1 پہ، روہ نمبر 2 پہ، کراچی نمبر 3۔ اضلاع کی پوزیشن دفتر اطفال میں ہے اسلام آباد نمبر 1، فیصل آباد، ہاروال، سرگودا، عمر کوٹ، گوجرانوالہ، میرپور خاص، گجرات، حیدرآباد، شیخوپورہ۔ پاکستان میں باوجود کرنسی کی قیمت بہت زیادہ گرنے کے اللہ کے فضل سے انہوں نے بہت زیادہ اضافہ کیا ہے اور بڑی قربانی کی ہے۔ بھارت کے 10 صوبے جات جو ہیں نمبر 1 پہ کیرالہ، پھر تامل ناڈو، جموں کشمیر، تلنگانہ، کرناٹکا، اڑیسہ، پنجاب، ویسٹ بنگال، دہلی، مہاراشٹرا۔ اور 10 جماعتیں جو ہیں اصولی کے لحاظ سے ان میں حیدرآباد نمبر 1، کومبٹور، قادیان، کالی کٹ، منجیری، بنگلور، میلے پلایام، کلکتہ، کروالائی اور کیرنگ۔ آسٹریلیا میں بالغان کی جماعتیں جو ہیں ان میں میلبرن، لینگبارن، کیسل ہل، مارسٹن پارک، لوگن ایسٹ،
میلبرن، بیرک، پینرتھ، پرتھ، میلبرن، کلائڈ، پیراماٹا، ایڈلیڈ ویسٹ۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت عطا فرمائے۔ فلسطین کے لیے تو میں دعا کی تحریک کرتے رہتا ہوں، اب بھی ان کو یاد رکھیں، اپنے اپنے حلقہ احباب میں ان کے حق میں آواز بھی اٹھاتے رہیں، لوگوں کو بتاتے بھی رہیں، خاص طور پر سیاستدانوں کو۔ پہلے ہی میں نے کہا تھا، اسرائیل کی حکومت تو اپنے ظلموں سے باز آنے والی نہیں لگتی، بلکہ اب تو یہ فوجیوں کو پیغام دیا ہے کہ 2024 کا سال بھی جنگ کا سال ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں پر رحم فرمائے۔ اس سے اب یہ بھی کہا جانے لگ گیا ہے کہ ریجن میں بھی جنگ پھیلنے کا خطرہ ہے، اور پھر عالمی جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ بیروت کے ارد گرد بھی انہوں نے بمباری شروع کر دی ہے، بڑھتی چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ گو بظاہر امریکہ کی حکومت ان کو یہی کہہ رہی ہے کہ محدود کرو اپنی جنگ کو، لیکن یہ صرف الفاظ ہی لگتے ہیں، دبی ہوئی آوازیں ہیں ان کی۔ اصل منصوبہ تو ان کا یہ لگتا ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کر دیا جائے اور اس زمین پر پھر قبضہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو رحم فرمائے اور مسلمانوں کو بھی رحم فرمائے، ان کو بھی عقل اور سمجھ دے، اور اس طرف بھی یہ غور کریں کہ زمانے کے امام کو بھی کی آواز کو بھی سنیں اور مانیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔